السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے فضائل اور مسائل پر چند احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب ان کو پیدا کر لیا تو فرمایا، جاؤ فرشتوں کی یہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو سلام کرو اور سنو وہ سلام کے جواب میں کیا کہتے ہیں، وہی تمہارا سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت میں جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا لفظ زائد کیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو مومن نہیں ہو سکتے۔ الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایک ایسے امر کی طرف نہ دلالت کر دوں جس کو تم لوگ اگر کرو گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے گی۔ فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم زیادہ کو سلام کرے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 10 نیکیاں۔ دوسرے شخص نے حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آ کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 30 نیکیاں۔ یعنی ان حضرات کے کھاتے میں 10، 20 اور 30 نیکیاں آ گئیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ تو سلام کرو، وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ امام داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ثواب والا نہیں ہے، یعنی جتنا ثواب پہلے سلام میں ملتا ہے اتنا ہی ثواب مجلس سے اٹھتے وقت بھی سلام کرنے میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جماعت کا گزر ہو تو ان میں سے ایک شخص کا سلام کرنا کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کا جواب دینا بھی کافی ہے۔